بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم سٹار سلطان راہی 9 جنوری 1996 جب پاکستان کی فلم انڈسٹری کے سلطان کو تاریخ راہوں پر موت کا راہی بنا دیا گیا۔ بتاریخ 9 جنوری 2025 9 جنوری 1996 کو پاکستان کی فلم انڈسٹری کے سلطان کو تاریخ راہوں پر موت کا راہی بنا دیا گیا۔ 1938 کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہونے والے سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد اراپین تھا، جو بعد میں مختصر ہو کر راہی بن گیا۔ 1959 میں سلطان راہی کی اضافی اداکارہ کے طور پر کام ملا۔ 1960 کی دہائی تک ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، لیکن 1972 میں انہیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی جب ان کی 3 فلموں کی ڈائمنڈ جوبلی منائی گئی۔ سلطان راہی نے مسعود رانا اور یونس ملک جیسے ہدایت کاروں کے ساتھ زیادہ کام کیا۔ انہوں نے 700 سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں کام کرکے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا درج کروانے والے سلطان راہی زیادہ تر پنجاب، پاکستان اور بھارتی سکھوں میں مشہور تھے۔ ان کی زیادہ مشہور فلموں میں مولا جٹ، شیرخان، چن بریان، میلا، یہ آدم، ملنگ، پتر جگدہ، کالے چور، گنڈا، گاڈ فادر، کڑی شہزادہ اور اچھو 302 شامل ہیں۔ سلطان راہی 1959 سے 1996 تک پاکستانی فلم صنعت پر چھائے رہے۔ 58 سال کی عمر میں اس عظیم فنکار کو گوجرانوالہ میں جی ٹی روڈ پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کے اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اصلی قاتلوں کا سراغ ملا نہ ہی حقائق سامنے آئے۔ مبینہ ملزم ساجد مقابلے میں مارا گیا، جبکہ یوسف تیلی نقص تفتیش کے باعث بری ہو گیا۔ سلطان راہی قتل کیس کے حوالے سے ان کے ساتھی فنکاروں مصطفیٰ سمیت دیگر کی جانب سے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تحریک چلانے پر پولیس نے کارروائی ٹالتے ہوئے مدعو خلیل کے رہائشی ساجد عرف ساجو کانا کو گرفتار کیا اور اسے سلطان راہی کا قاتل قرار دیتے ہوئے مبینہ مقابلے میں مار دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد شیخو پورہ پولیس نے ایک ڈکیت گینگ گرفتار کیا، جس میں شامل ایک ملزم یوسف تیلی نے سلطان راہی کے قتل کا انکشاف کیا۔ تفتیش کے بعد پولیس نے ملزم کا اقبالی بیان بھی ریکارڈ کروایا۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ملزم کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، جہاں ملزم نے بیان دیا کہ غریب ہونے کی وجہ سے وکیل مقرر نہیں کر سکتا، جس پر عدالت نے دستگیر بار کے سینئر وکیل احمد حسین ایوان کو سرکاری خرچے پر ملزم کا اسٹیٹ کونسلر مقرر کیا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد پولیس کی ناقص تفتیش کے بعد ملزم یوسف کو بری کر دیا گیا۔